www.hazratfirozmemon.org۔ اس کو اللہ نفس مطمئنہ عطا فرماتے ہیں، اللہ اس کے دل پر نفس مطمئنہ کا مسالہ لگا دیتے ہیں۔ اس کی ڈائریکشن تو ہوگی قطب شمالی، قطب نما کی، اور دل کی ڈائریکشن ہوگی اللہ کی ذات۔ گناہ تو بہت بڑی بات ہے، گناہ کے تصور سے دل لرز جائے گا۔ ماں باپ سے بدتمیزی کروں، توبہ توبہ توبہ، ہاتھ سے جوانی برباد کروں، توبہ توبہ، گندی مذاق کروں، گندی مذاق کراؤں، اس سے اچھا مر جاؤں۔ ایسے میں کتنے لڑکوں کو اس میں نصیحت لے لی کہ بچوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ادھار کبھی نہیں لینا، ہر خواہش آپ کی پوری نہیں ہوگی۔ ایسے ڈاکو کلفی والے کے روپ میں، دکان والے کے روپ میں، گولا ڈنڈا یا جو بھی ہے اس کے روپ میں ڈاکو ہیں، وہ آپ کو بھانپ لیں گے کہ آپ لالچی ہو، ہر چیز آپ کو پوری کرنی ہے، تو وہ بدماش آپ کو ادھار دیں گے۔ اس کے بعد آپ کو کہیں گے 3000 روپے ہو گئے، پیسہ واپس دو۔ آپ کہیں گے پیسے تو ہے نہیں، اچھا چلو بھائی چپل لاؤ میری، اس کے ابا سے شکایت کرنی، ارے انکل پلیز ابا سے نہیں کہنا، ابا مجھے ماریں گے، بھائی سے مت کہنا، بھائی مجھے ماریں گے، اچھا تو چلو میرے ساتھ دکان کے پیچھے، میں تم سے گندی مذاق کروں گا، تم مجھ سے گندی مذاق کرنا، اس سے اچھا ہے مار دے ابا، 10 جوتے مار دے۔ اب یہ گندی مذاق کرائیں گے، اس کا فوٹو بنا لیں گے۔ ایک صاحب کو یہاں سے جوتے مار کے ہم نے نکالا ہے، یہ کیا کرتا تھا کہ چرس پلاتا تھا بچوں کو، شیشہ پلاتا تھا، اس کا فوٹو، اور گندی مذاق کر کے اس کا فوٹو، پھر بلیک میل کرتا تھا کہ یہ فوٹو آ گئے، اب تم میرے ساتھ دکان پر چوری کرنے چلو۔ پہلے گندی مذاق کرائی، اس کے فوٹو کھنچوائے۔ تو ہمارے پرانے پڑوس میں گلشن اقبال میں ایک لڑکے سے وہ بیان میں آتا تھا، میں نہیں جانتا کون تھا، میری پھر ملاقات نہیں ہوئی، اس نے بات نہیں مانی، پراٹھا اور چائے پیتا تھا۔ آج کل جگہ جگہ پراٹھے اور چائے، پیسہ ٹھینگا۔ آج سے تقریباً 20 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت 3000 کتنی بڑی بات تھی۔ کہ چلو پیسے نکال، 3000 مجھے چاہیے۔ کہ 3000 کیا، میرے پاس تو 100 روپے بھی نہیں ہے۔ کہ چلو بھائی چلو، آپ بھی چلو، آپ بھی چلو۔ اس کے بابا کے پاس چلو، پیر پکڑ لیے، رونے لگا۔ کہ پھر تیسری منزل پر ہمارا فلیٹ ہے، وہاں چلو۔ کہ چلو، وہاں پر 3 لوگ اور بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بیانات کی برکتیں دیکھو۔ چلو ایک بات تو نہیں مانی، جیسے ہی انہوں نے کیمرہ سیٹ کر کے اور گندی مذاق کرنے کی کوشش کی، 17 سال کا غالب نوجوان تھا، اس نے ایسی چیخیں ماری ہیں، ایسی لاتیں چلائی ہیں، اور اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، ایک انگلی اس کی ٹوٹ گئی، لیکن چیخیں مارتا رہا، اللہ سے مدد مانگتا رہا، گندی مذاق نہیں کرنے دی اس نے، گندی مذاق نہیں کرنے دی اس نے، اور لوگوں نے پھر چیخیں سن لی۔ اب لوگ جو جمع ہوئے ہیں اور ان 4 لوگوں کو جو مارا ہے، سر پھٹ گیا، دانت ٹوٹ گئے ان کے، اور پھر مارتے مارتے جب نیچے لائے ہیں تو نیچے تو ہجوم تھا، مارو بدماش کو، مارو پکڑو بدماش ہے، اس کو کوئی لاتے ہیں، کوئی جوتے ہیں، خون نکل رہا ہے، کام تو اس کو جان سے مار دیں گے اس کو۔ آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں، تھوڑا میری مدد بھی آپ کریں کہ ان لوگوں کو غصہ آیا یا نہیں آیا؟ کیا اس میں کوئی سگا بھائی ان کا تھا اس وقت؟ لوگوں کو غصہ آیا؟ ابھی گندی مذاق کی بھی نہیں، صرف کوشش کی، اس پر اتنا اس کو غصہ آیا۔ تو اب آپ مجھے بتاؤ اللہ تعالیٰ کو کتنا غصہ ہوگا؟ اب فیصلہ ہمارے آپ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں التی کانت تعمل الخبائث، یہ خبیث کام کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی یہ خبیث کام کرتی تھی، گندا کام کرتی تھی، منہ کالا کرتی تھی۔ آج ہمارے بیانات بھی ہیں اور علم حاصل کرنے کا شوق بھی ہے، اللہ والا بننے کا شوق بھی ہے، اور ہاتھ سے جوانیاں بھی برباد کر رہے ہیں، گندے مذاقیں بھی کر رہے ہیں۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حیا اور غیرت تمام گناہوں کی محافظ ہے، حیا اور غیرت تمام گناہوں کی محافظ ہے۔ فرمایا اگر غور سے دیکھو تو اگر ہمیں حیا اور غیرت ہوگی تو چھوٹے چھوٹے گناہ بھی ہمیں نظر آنے لگیں گے۔ ایک نوجوان نے حضرت کو لکھا کہ میں گھر کا دروازہ بند کر کے، کھڑکیاں بند کر کے، پردے ڈال کر پھر گندی مذاق کرتا ہوں اور گندی مذاق کراتا ہوں، منہ کالا کرنے والا کام کرتا ہوں، مجھے بڑی حیا آتی ہے۔ حضرت نے لکھا تیرے جیسا بے غیرت کوئی بھی نہیں ہے، تیرے جیسا بے حیا کوئی بھی نہیں ہے، تو نے دنیا والوں سے ڈر کر کھڑکیاں اور دروازے بند کیے، کھڑکیوں پر پردے ڈالے۔ ارے بے حیا، سوچ تو صحیح، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا، علم یعلم بان اللہ یرا، تو نے اللہ سے حیا نہیں کی۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تو جہاں بھی ہے میں تیرے ساتھ ہوں، تو نے اللہ سے حیا نہیں کی۔
فرمایا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کی شرح مرکات میں لکھا ہے فإن حقیقت الحیا ان مولا کا لا یرا کا حیث نہا کا، اصلی حیا یہ کہ ہمارا پالنے والا ہمارا رب ہمیں نافرمانی میں نہ دیکھے۔ اگر کسی کو حسین لڑکا دیکھ کر خوشی ہو اور مزہ آئے، اس کو حسین لڑکی کو دیکھ کر اگر خوش ہو تو سمجھ لیں کہ عذاب آنے والا ہے، چاہے میں ہوں چاہے کوئی بھی ہو۔ اگر نامحرم کو دیکھ کر، فلمیں بھی اس میں آ گئیں، اگر نامحرم کو دیکھ کر، حسین لڑکے کو دیکھ کر اور اس کو دل چاہا، حسین لڑکے کو دیکھ کر دل چاہا کہ اس کو تنہائی میں لے جاؤں، اس سے باتیں کروں، اس سے کوئی اور بات نہ کرے۔ حضرت فرماتے تھے کہ آپ کل مقتدا بننے والے ہو، خدا را پیاس سے مر جانا، کبھی لڑکوں سے پانی مت منگوانا، درد سے مر جانا، کبھی پیر مت دبوانا، سر میں مالش نہیں کروانا، جسم ایک ساتھ مل جائے گا، حرام بدماشیاں شروع ہو جائیں گی۔ فرمایا کہ مر جانا، کبھی تنہائی نہ کرنا۔ شیطان نے اعلان کیا ہے کہ اگر جنید بغدادی جیسا کوئی نیک ہو، اگر رابعہ بصریہ جیسی کوئی نیک ہو اور ان کو ساتھ تنہائی میں ڈال دو، فرمایا دونوں سے منہ کالا کرا دوں گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 10 سال کے بعد سگا بھائی سگے بھائی کے ساتھ نہ سوئے، سگی بہن سگی بہن کے ساتھ نہ سوئے۔ کون مانتا ہے؟ آج چھٹیاں ہو گئی ہیں، جاؤ ماموں کے گھر، جاؤ تم چاچا کے گھر بیٹی جاؤ، ایک ہی لحاظ میں بیٹھے ہوئے فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں۔ ایک خاتون کا 12-12:30 بجے فون آیا، رو رہی ہے بھائی کیا ہوا؟ کہ ہمارے خاندان کے لڑکے اور لڑکیاں گندی فلم دیکھ رہے ہیں اور آواز باہر تک آ رہی ہے، کمرے کے باہر ان کے گندے مذاق اور فلم کی گندی آوازیں۔ تو میں نے کہا آپ کے گھر میں تو ٹی وی نیٹ کیبل ہے نہیں، تو آپ شوہر سے کہہ دو کہ اس گھر میں یہ ہو رہا ہے، وہاں پر بیٹھنا جائز ہی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد فون آیا کہ شوہر نے میرے منہ پر 4 تماچے مار دیے کہ تو چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہمارے بچے اور بچیاں مزے کریں، نعوذ باللہ۔ یہ ہمارے ایمان کی حالت ہے۔ پھر خاتون کا فون آیا روتے ہوئے 1-1:30 بجے۔ اب میں ظاہر بات ہے اس وقت میرا فون کھلا رہتا تھا، تو پھر رو رہی ہے۔ اب کیا ہوا کہ ایک گاڑی میں 8 لڑکے اور لڑکیاں بیٹھ کر ہوٹل پر گئے 1:30 بجے رات کو۔ یہ کہاں سے سیکھا؟ نیٹ اور کیبل اور بے حیائی اوریانی فحاشی کا سارا سپلائی یہیں سے ہوتی ہے، فیس بک اور یوٹیوب سے۔ میرے پاس اس وقت کئی صفحات رکھے ہیں، حضرت علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور مولانا محمد رفیق کوہاٹی صاحب دعوت برکاتہم بنوری ٹاؤن کے استاذ، جنہوں نے فیشن کے بارے میں، اللہ والا بننے کے بارے میں، اور جس کو نیک بننا ہے وہ ہر وقت ٹپ ٹاپ میں لگا ہوا ہے اور دین کی فکر کر رہا ہے۔ اور فرمایا کہ میڈیا نے اب نیا ہر طرف سے آزما کے دیکھ لیا کہ مدارس والے ہلے ہی نہیں، طلباء ہلے ہی نہیں، تو ان ظالموں نے کھربوں ڈالر روز خرچہ کر کے گندی فلمیں، موبائل کو عام کر دیا۔ سنو آگے لکھا ہے کہ چند برسوں سے انہوں نے دین پر چلنے والوں کے دماغ میں پیسہ بھر دیا ہے، گاڑی بھر دی ہے کہ یہ پڑھائیاں چھوڑو، یا پڑھ چکے تو اب MBA کر کے اور جا کر بڑی ڈگریاں لو، یعنی کہ نبوت کا وراثت کا کام چھوڑ دو، العلماء ورثۃ الانبیاء، اور جا کر اس چیز کے پیچھے جانا درہم و دینار جو کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے وراثت میں چھوڑا ہی نہیں۔ وراثت میں آج اگر کوئی عالم نہیں بھی ہے، حضرت والا کا کل 2 دن سے مضمون عرض کر رہا ہوں رات کی مجلس میں، جو ہو وہاں سے پھر عشاء کے بعد لے لے، وہ بیان کروں گا تو یہ رہ جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 10 سال کے بعد سگا بھائی سگے بھائی کے ساتھ نہ سوئے، یا کزن، ماموں کے بیٹیاں بیٹے سب ساتھ میں، یا لڑکیاں لڑکیاں، یا لڑکے لڑکے۔ اور کیا ہے الحاج صاحب ہیں، کیا ہے سفید داڑھی صاحب ہے، کیا ہے صاحب بیان کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا حضرت نے کہ اگر لڑکے کے بارے میں خیال آیا کہ اس کو چوم لوں، گلے میں لگا لوں، گود میں بٹھا لوں، اس پر خرچے کروں، میں کسی سے بات نہ کرے، میرے تنہائی میں آئے، فرمایا دل کو ہم نے گندا کر لیا، دل کے اندر پیشاب پخانا بھر دیا، کیونکہ ہر گناہ کا آخری انجام پیشاب پخانے کے مقامات ہیں۔ سفید داڑیاں ہیں لڑکیوں کے چکر میں۔ 18 سال کے نوجوان نے 54 سال کی عورت سے شادی کی ہے، اور 18 سال کا شوہر 54 سال کی بیگم صاحبہ، اور اس کے پہلے شوہر سے اچھی خاصی اولاد، اس میں کسی کی عمر 25 سال، کسی کی 28 سال، ابا کی عمر 18 سال اور بیٹی کی عمر 28 سال۔ اور جب شوہر صاحب 18 سال تک گھر میں آ رہے ہیں تو بیگم صاحب مننے آ جا بیٹھ ادھر گود میں، تجھے میں چاکلیٹ کھلاؤں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اللہ کی نافرمانی۔
وجہ اس کے مجازی عذاب الہی ہے. اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، چاہے بوڑھا ہو، چاہے بیان کرنے والا ہو، چاہے اس کے بیان میں اس سے 10 گنا بڑا مجموعہ آ جائے. لیکن اگر نامحرم کو بیان کرنے والے نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بیان کرنے والے کے آگے لکھا ہوگا آنکھوں کا زانی. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، چاہے اللہ صاحب ہو، چاہے تسبیح پڑھنے والا ہو، چاہے کوئی بھی ہو. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، کسی مولوی کی بات نہیں ہے. زنا العین نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے. آنکھوں کا زانی ہم اللہ کے ولی بن سکتے ہیں؟ اور دوسری نبی کی بددعا ملعون لکھا جائے گا اللہ کے رجسٹر میں اگر توبہ نہیں کی تو. لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ کی رحمت کا سایہ ہٹ گیا. جب اللہ کی رحمت کی چادر ہٹ جائے گی اور لعنت کی چادر ہمارے پر ہوگی، اب جو گناہ کر لے کم ہے. اس نوجوان سے اگر کوئی کہے، کچھ کہتا ہے، مار دیتا ہے اس کو اٹھا کر. بیوی کے لیے کیوں تم نے بولا؟ ابھی اندھے تو 18 سال کا ہے. یہ جو آئی کانٹیکٹ کا مرض چلا ہوا ہے نا، آئی کانٹیکٹ کا، جہاں لڑکی دفتر میں آئی، اب بڈھا بھی جو ہے داڑھی کٹا لے گا، پینٹ شرٹ ٹائی آ گئی، رگڑ رگڑ کے شیڈ کیا، بیوی سے خیریت نہیں پوچھے گا، اس سے آ کر پوچھ رہے آپ کیسی ہیں، آپ خیریت سے ہیں. اس کی خیریت پوچھنے کے لیے اس کے باپ اور شوہر نے تجھے ٹھیکہ دیا ہے؟ بیوی سے بات کیوں؟ جو آنکھوں کا زانی ہوگا. دیکھو آپ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اللہ فرما رہے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. آپ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان والے مردوں سے فرما دیں کہ اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں. من تبعیضیہ ہے، بعض نظریں، بابی، سالی، ممانی، چچی، ماموزاد، خالازاد، تایازاد، پھپھیزاد. اور بابی تو دیور کے لیے موت ہے. نہ دیور صاحب احتیاط کر رہے ہیں، اتنا ڈرو دیور سے جتنا موت سے ڈرتی ہو. اور ادھر بھابھی صاحبہ بھی دوپٹہ باریک اوڑھا ہوا ہنسی مزاح چل رہا ہے. کیوں؟ پردہ کرتی ہوں شریف، بال نظر آ رہے ہیں، جسم نظر آ رہا ہے، نامحرم سے تنہائی میں بات کر رہی ہے اور جناب اللہ کا عذاب خریدا ہوا ہے. یہ ہے مردوں کے لیے حکم. اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، مرد عورتوں دونوں کے لیے حکم ہے، الگ یہ ایک ہی حکم ہے، اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ. لیکن نامحرم کو دیکھنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ عورتوں کے لیے حکم آ رہا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. آپ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان والی بیویوں سے فرما دیں کہ اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں. خالو لڑائیاں کرتے ہیں، خالو کب سے نامحرم ہو گیا، چلو بدتمیزی کرنا جائز نہیں ہے، تو بڑا کوئی چیمپئن آ گیا کیا؟ خالو نامحرم ہے، پھپھا نامحرم ہے، دیور نامحرم ہے، بہنوئی نامحرم ہے، ماموزاد، خالازاد، تایازاد، پھپھیزاد جتنے ہیں یہ نامحرم ہے. ان سے نظروں کی حفاظت کیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. اب اس میں یہ نہیں ہے کہ محترمہ شرعی پردہ کرتی ہوں، میں شرعی پردہ کرتی ہوں، نظر خراب کرتی ہوں تو شرعی پردہ کہاں ہوا؟ ڈرائیور کو دیکھ رہی ہے، آتے جاتے مردوں کو دیکھ رہی ہے، چوکیدار کو دیکھ رہی ہے، دکاندار سے باتیں کر رہی ہیں آواز کو نرم کر کے، اور نامحرم دیور سے احتیاط نہیں. شادی میں کتنے بڑے گناہ کبیرہ کے ساتھ سب سے بڑا تو یہ گناہ ہوتا ہے. اللہ کی لعنت برس رہی ہے وہاں پر، نبی کی بددعا لگ رہی ہے. اور ابھی مجھے آپ حج پر بھیجو، ابھی حج نہیں ہے لیکن میں چلا جاؤں گا حج پر، ابھی چلا جاؤں گا حج پر. عمرے میں بھیجو، ابھی چلا جاؤں گا. ہم الحمدللہ کسی سے پیسے نہیں لیتے، لیکن مثال دے رہا ہوں کہ تسبیح پڑھنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے آگے آگے. اور جہاں ایئرپورٹ پر آئے، ارے صاحب مرید ہیں کیا کہیں گے، لیکن میں ایسی تقریر کروں گا مرید سمجھ جائیں گے کہ مجھے معافی ہے. مٹی اڑ رہی ہے، آنکھ بند کر لیا کہ آنکھ میری خراب نہ ہو جائے. ایمان بچانے کے لیے آنکھ کیوں نہیں بند کرتے؟ جو کہتے ہیں شیخ کالج جائیں، یونیورسٹی جائیں، اسکول میں بھی اب کمینے پن ہے. 10 سال کی لڑکیاں بھی اس کے دعوے کر رہی ہیں، حرام اس کے دعوے کرتی ہیں. حرام عشق عذاب الہی ہے. اگر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے عذاب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کی زندگی دوزخ کی زندگی ہوگی، یعنی لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ موت آئے گی نہ حیات آئے گی. کالج میں کیا ہو رہا ہے، یونیورسٹی میں کیا ہو رہا ہے. جب میں آج کسی کو ٹیلی فون پر سمجھا رہا تھا تو ہمارے پڑوسی بھی آئے ہوئے تھے. کہا شیخ تمہیں کیا معلوم ہے زنا سستا ہو گیا ہے. میں نے کہا آپ شاید پورا بیان نہیں سنتے، میں تو تقریباً ہر بیان میں کہتا ہوں کہ زنا سستا ہو گیا، پیزا مہنگا ہو گیا. کہا شیخ کسی مال میں جا کر تو دکھاؤ 2 گھنٹے. میں نے کہا لعنت بھیجو، میں کیوں جاؤں بھائی،
جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مساجد اللہ کی پسندیدہ جگہیں ہیں اور مارکیٹیں اللہ کی ناپسندیدہ جگہیں ہیں. ہماری بہو بیٹیاں روزانہ، وہ بھی بہو بیٹیاں ہیں جو سال میں ایک دفعہ شوہر کے ساتھ یا بیٹے کے ساتھ مارکیٹ جاتی ہیں، زیادہ سے زیادہ 2 مرتبہ. ایک ہماری بہو بیٹیاں ہیں ہفتے میں 4 دفعہ دھکے کھائیں گی، ونڈو شاپنگ کرے گی، اپنے جیب سے زیادہ خرچہ کر لیں گی. اور جو عقل نہیں ہے، جن کی عقل پر عذاب ہے، وہ کریڈٹ کارڈ، تیسرا کریڈٹ کارڈ، 14 کریڈٹ کارڈ. اب پولیس کا پھرا آ گیا، بینک سے قرضہ لے کر سودی وہ سب کریڈٹ کارڈ چکا دیے. کبھی ترقی نہیں ہو سکتی، تنزلی تو ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ تو ہے. ایک صاحب نے لکھا مفتی صاحب کو کہ کریڈٹ کارڈ کے اندر جو ہے وہ 1 مہینے میں اگر ہم پیسہ نہ دیں تو پھر وہ چارجز کاٹتے ہیں. اور الحمدللہ آج تک کبھی ایسا موقع ہی نہیں آیا کہ میرے پر کوئی پینلٹی لگی ہو. واہ مفتی صاحب واہ، اللہ کی عمر میں برکت دے، آپ لوگوں کا سایہ اللہ ہم پر سلامت رکھے. فرمایا آپ نے جو سمجھتے ہیں بچے ہیں نعوذ باللہ، فرمایا کہ آپ نے جو کریڈٹ کارڈ کے فارم پر دستخط کیا اس میں یہ شک ہے کہ 1 مہینے تک پیسے نہیں دیے تو انٹرسٹ لیں گے. کیا وہ تو ہے، تو آپ نے تو سائن کر دیا نا سود کے پیپرز پر. کیا ضرورت ہے، جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلاؤ. لیکن یہ کہ ہر بات میں قرآن پاک حدیث پاک کی بات ہی نہیں مانتے. دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، دنیا میں اپنے سے کم نعمت والوں کو دیکھو تو شکر کریں گے، دنیا میں اونچے والوں کو دیکھتے ہیں تو خرچے بھی اونچے ہوں گے. تو فرمایا کہ جو حسین لڑکوں کے ساتھ دوستی اور تنہائی کی بدماشیاں کرے دوزخ کا راستہ اس نے تلاش کیا. 1 نمبر 2 حسین لڑکے یا لڑکی کو دیکھ کر اگر دل خوش ہو گیا تو فرمایا کہ تم نے کافروں والا کام کیا. ہم لوگوں نے اگر لڑکی اور لڑکی کو دیکھ کر خوشی ہو، حسین کی دیوی آئی ہے، چاند کا ٹکڑا ہے، چاند کا ٹکڑا. ابے چاند کا ٹکڑا کبھی موت مارتا ہے، کبھی چاند کا ٹکڑا دست مارتا ہے، کبھی چاند کا ٹکڑا ہوا کھولتا ہے، کبھی چاند کا ٹکڑا پیشاب مارتا ہے. ارے جس نے رب نے ان کو حسن دیا اس کو بھلا کر حسن پر مر رہے ہیں. حضرت نے فرمایا ڈیزائنوں کو گولی مارو، سوچو ڈیزائنر کیسا پیارا ہے. خاک مٹی خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن. عارضی دسمبر کے خاطر راہ پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کو نہ چھوڑ. یہ کیا ہے آپ کے سامنے؟ ماربل ہے ماربل. اچھا لگ رہا ہے، ہٹاؤ تو پلستر نکلے گا، ہٹاؤ تو بلاٹ نکلیں گے، بلاٹ کو توڑو تو اندر کیا نکلے گا؟ دارا مٹی نکلے گا. تو حسین چاہے ظاہر میں کتنا بھی گال گورے ہیں، اندر گوگو کے بورے ہیں. اور جہنم کا راستہ ہے، ناف سے اوپر شیطان کالے بال گورے گال اور دکھا دیتا ہے، پھر ناف کے نیچے پیشاب پخانے کی گٹر لائن میں ڈال دیتا ہے، پھر آپس میں تالیاں مارتے ہیں. یہ سفید داڑھی والا بیان کرنے والا بڑا لمبی بیان کرتا تھا، دیکھو کہاں گٹر لائن میں جا کر گرایا ہے ان کو. جہاں لڑکی نظر آئی ہمدردی، موٹر سائیکل سلپ ہوئی، وہ آدمی تڑپ رہا ہے، سائلنسر گر گیا، ہٹاؤ نہیں، وہ عورت کو جا کے اٹھائیں گے. پاپا کو اٹھاؤ، پاپا کو اٹھاؤ. سب آپا کو اٹھا کر اسے پاپا کھانے کی فکر میں ہوں گے اور چھاپا مارنے کی فکر میں ہوں گے. وہ تڑپ رہا ہے، بھائی خود محنت کر رہے یار، اپنی محنت خود کیا جاتا ہے، آپ بھائی تو کیا کر رہا ہے یہ. تو جو حسین لڑکیوں کو دیکھ کر حاجی صاحب ہیں، اب 20 سال کی حجن کو دیکھ رہے ہیں، بڈھا حاجی نعوذ باللہ عرفات کے میدان میں احرام پہنا ہوا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اللہ کا کوئی شریک نہیں، حسین کو شریک کیا ہوا ہے. پیارے شیخ فرماتے ہیں کہ بیان کے بعد شاید تجھے کوئی پکڑ لے کہ یہ کتنی بڑی خطرناک بات کر لی کہ اللہ کے ساتھ ہم نے ٹی وی نیٹ کیبل کو اور لڑکی کو شریک کر دیا ہے. فرمایا بیان میں یہ آیت سنا دینا، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی حرام خواہشات کو معبود بنایا ہوا ہے. لا الہ کلمے کا پہلا جز ہے، نہیں ہے کوئی معبود. اس کے بعد اللہ آئے گا جب ہمارے دل سے یہ ننگی فلمیں جو دیکھے گا، جو لڑکیوں سے لڑکوں سے دوستیاں کرے گا، گندے خیالات بتائے گا. کیا نماز کے اندر یہ تصویریں نہیں آئیں گی؟ کیا سوتے وقت یہ تصویریں نہیں آئیں گی؟ کیا یہ گناہ کا قدم آگے نہیں بڑھے گا؟ اس کے بتاں کی منزلیں سب ختم ہے گناہ پر، اس کے بتاں کی سب منزلیں ختم ہے گناہ پر. جس کی ابتدا و غلط کیسے صحیح ہو اس کی انتہا؟ جس کے اللہ تعالیٰ زنا کا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ نے اس کو بچانے کے لیے جو پہلی سیڑھی ہے بد نظری حرام فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے نص قطعی سے قرآن پاک سے حرام فرما دیا. نامحرم کو دیکھنا. ابھی ٹچ کرنا کہاں آیا؟ ابھی تنائیاں کہاں آئی؟ ابھی اپنے ہمارے گھر کے ماحول کیا ہے؟ یہ بیان ہر ایک سے ہضم بھی نہیں ہوتا. حالانکہ قرآن پاک حدیث پاک، قرآن پاک حدیث پاک، قرآن پاک حدیث پاک.
آپ بتاؤ حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں یہ فیس بک اور یہ اریانی فحاشی بے حیائی تھی؟ اس وقت کا کام ہے یہ منہ کالا کرنا، جس کے لیے اللہ فرما رہے التی کانت تعمل الخبائث، یہ خبیث کام کرتے تھے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے علاوہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے۔ قوم لوط کے لوگ پاگل ہو گئے ان کے حسن کو دیکھ کر۔ جو حسین لڑکے اور لڑکیوں کو دیکھ کر خوش ہو جائے، اب میں پتاؤں گا، یہ کروں گا، سمجھو اس نے کفار کی نقل کی، کفار نے جو خوشی کا اظہار کیا۔ اب ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ نے کیوں نہیں بھیجا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب دینا تھا، موت نہیں دینی تھی۔ حتیٰ کہ حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نہیں پتا تھا۔ جب یہ بدماش آگے بڑے بری نیت سے، ارے بھائی صرف ایک سوال پوچھتا ہوں کہ زنا پہلے سے بڑھا ہے یا گھٹا ہے؟ لڑکوں سے منہ کالا کرنا بڑھا ہے یا گھٹا ہے؟ کورٹ میرجز بڑھی ہے یا گھٹی ہے؟ گھر سے بیٹیوں کا بھاگنا بڑھا ہے یا گھٹا ہے؟ اور طلاق کی ایوریج بڑھی ہے یا گھٹی ہے؟ کتنے ایسے واقعات ہوئے، حرام عشق ہوا، پھر شادی ہو گئی، اللہ نے جذب کر لیا، یا کسی نکاح پڑھانے والے کی دعا آسمان پر چلی گئی تو حالات بدل گئے، حالات اچھائی کی طرف چلے گئے۔ ورنہ ابھی ایک صاحب حرام عشق میں مبتلا، کل پرسوں کی بات ہے، تو میں نے اس کو کہا بھائی میں بیچ میں نہیں بولوں گا، کیونکہ عشق جو ہے حرام، یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کے عذاب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر تو عقل سے سوچ کہ جو تجھ سے ملتی ہے اور جو بے حیائی کمینے پن تم دونوں کر رہے ہو گناہ کبیرہ، یہ بتاؤ کہ یہ لڑکی جس سے تم حرام عشق کر رہے ہو یہ اللہ کی فرما بردار ہے؟ بتاؤ نا، نہیں۔ اللہ کا حکم توڑا، کل المؤمنات یغضضن ٹوٹا، اور تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اللہ کے قانون کو توڑا اس نے، اللہ نے جو حدود بنائے تو اس کو توڑا، تو اللہ کی نافرمان ہوئی۔ میں نے کہا بھائی بولو نا، جی اچھا چلو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمان ہوئی، ٹھیک، تو اللہ سے اس نے وفاداری کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفادار ہوئی؟ نہیں۔ اپنے ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑا رہی ہے، تجھ سے مل رہی ہے، بہانے کر رہی ہے، اور ہم ماں باپ نے اپنی بیٹیوں کو کھلا چھوڑا ہوا ہے، لڑکوں کے ساتھ پڑھنا، لڑکوں کے ساتھ کوچنگ سینٹر، لڑکوں کے ساتھ جو ہے وہ گھومنا پھرنا۔ دل روتا ہے، دل روتا ہے کہ جناب وہ کو مری بھیج رہے ہیں گروپ کو، اسکول کالج کے گروپ کو، لڑکے لڑکیاں، جا بیٹا 20,000 لے آ، کسی چیز کمی نہیں، اگر ہو تو مجھے فون کرنا، میں اسی روڈ بھجوا دوں گا، یا جو بھی طریقہ ہوتا ہے بھجوا دوں گا۔ بارود پیٹرول کو ساتھ کر دیا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑ دیا، کہاں سے سکون ملے گا؟ تو جب بات سمجھ میں آ رہی ہے، کچھ تو سمجھ میں آ رہی ہے، تو یہ اپنے ماں باپ کی وفادار نہیں، ٹھیک، تیری کیا وفادار ہوگی؟ تو اس کی شکل سے محبت کر رہا ہے نا، اس میں زوال آئے گا پھر کیا ہوگا؟ ارے بیوقوف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مفہوم کہ رشتے کے لیے قبیلے کو مت دیکھ، بڑے بڑے ان کے کانٹیکٹ سے ہر جگہ پر کام یوں بن جاتا ہے، اس کو مت دیکھ، حسن کو مت دیکھ، مال کو مت دیکھ، نیکی کو دیکھ۔ کیا مطلب، مفہوم کیا ہوگا؟ کہ اپنے لیے بیوی مت تلاش کر، آنے والے بچوں کی ماں تلاش کر، جو ہمارے بیٹے کو جنید بغدادی بنائے، بٹیا کو رابعہ بشریہ بنائے، جو خود بھی چڈیاں پہنے ہوئے ہیں اور جینس پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہیں، مردوں سے باتیں کر رہی ہے، شوہر صاحب نہیں ہے، کالج فیلو، اسکول فیلو چلے آ رہے ہیں، اور میرا بھائی ہے، کس چیز کا بھائی ہے؟ بیوقوف، یہ شرعی بھائی ہے یا منہ بولا بھائی ہے؟ منہ بولے بھائی اور بہن کی کیا قیمت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں لعنت ہے، قیمت نبی کی بددعا ہے۔ کہاں سے آ گیا منہ بولا بھائی، منہ بولا باپ؟ کہاں سے آ گیا یہ؟ شریعت بولا ہے تو ہمیں بتاؤ۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو بھی معلوم نہیں، حضرت لوط علیہ السلام کو معلوم نہیں، اب یہ پیچھے پڑ گئے یہ لڑکے ہمیں تو۔ حضرت لوط علیہ السلام سب قرآن پاک میں ذکر ہے، فرمایا کہ ان کو چھوڑو، تمہارا نکاح کرا دیتا ہوں لڑکیوں سے۔ جو آدمی فلموں میں گھس کر بیوی کا حق ادا نہ کرے اس کی جائز خواہش کچھ نہیں، اگر نیک ہوگی تو گھٹ گھٹ کے مر جائے گی، اور اگر عقل کے پر عذاب ہے تو پھر وہ بھی کوئی نہ کوئی بات کرے گی۔ بیٹے اور بیٹیاں بھی ننگی فلمیں اور اس میں چکر میں لگیں گے۔ ایک محلہ ہے نزدیک ہے یہاں سے، وہاں کے کچھ دوست ہیں بہت نیک، روز آتے ہیں، آج تک کبھی مجھ سے جھوٹ نہیں بولا انہوں نے۔ ان کو کہا ہمارے گلی کی بات ہے، رات کو 2-2 بجے تک ایک لڑکی ایک لڑکا اسی محلے کے گھومتے رہتے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے، کبھی سائیکل کبھی موٹر سائیکل، اور لڑکی کے ماں باپ بھی زندہ ہیں، ان کو پتا بھی سب ہے۔ اب پہلے ڈھیلا چھوڑ دیا، بہرحال
تو حضرت لوط علیہ السلام اندر تشریف لے آئے، دروازہ بند ہو گیا. ان بدماشوں نے، لڑکوں کے ساتھ منہ کالا کرنے والوں نے چھلانگ لگا دی وہاں پر. حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، جو اللہ نے قرآن پاک کا جز بنا دیا، قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون، اے نالائکو یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا مت کرو. یعنی کہ مہمان کی رسوائی میزبان اپنے کاتے لکھ رہا ہے. حضرت والا سے کوئی کہتا تھا میں حج پر جا رہا ہوں، عمرے پر جا رہا ہوں، کوئی نصیحت کر دیجئے، تو میں ایک نصیحت کرتا ہوں، ہر کام سنت کے مطابق، اور سوچو میں 1400 برس پہلے چلا گیا ہوں، اور یہ سوچو دل میں خیال آئے کہ لڑکی کو دیکھوں تو یہ قرآن پاک کی آیت یاد رکھنا اور اس کا مفہوم ذہن میں رکھنا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے مہمانوں کی رسوائی کو اپنے کھاتے میں ڈالا. تو یہ حجن صاحبہ ہیں، انٹرنیشنل حسن بے پردہ جمع ہے، دل میں خیال آئے دیکھنے کا تو سوچو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مہمان ہے، اس لیے میری ماں سے بڑھ کر ہے. پھر اب ماں کا تصور کے بعد کوئی دیکھے گا. اور اگر مدینہ شریف میں یہ خیال آئے تو سوچو کہ اللہ کی بھی مہمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مہمان ہے، میری ماں سے بڑھ کر ہے. اور حسین لڑکوں پر دل چاہے دیکھنے کو. اور جو مالدار ہیں، اس علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ نے فرمایا ان کے لڑکوں سے اور زیادہ احتیاط کرو، کیونکہ کھانے پینے اور مال پانی کی وجہ سے ان کی جلد چمکدار ہوتی ہے. کتنی چمکدار ہو، اندر تو گو کی بھوری ہے. اور حدیث پاک میں ہے جو جس سال میں مرے گا اس سال میں اٹھایا جائے گا. اگر یہ بدماشی کے اڈوں پر موت آ گئی، پھر اگر ہاتھ سے جوانی برباد کرتے موت آ گئی. ابھی کل ایک صاحب کا انتقال ہوا ہے، میں نے پوچھا کیا ہوا، ٹیلی فون پر میں نے پوچھا کیا ہوا، تو بس سوئے تھے، اٹیک ہوا، اللہ کے پاس چلے گئے. تو ہم لوگ اپنی عمر لکھوا کر آئے ہیں، اللہ معاف فرمائے، پتہ نہیں چلے گا ڈپارچر ہو جائے گا. ہمارے کتنے ایسے تعلقات والے ہیں جو بتاتے ہیں 18 سال کے نوجوان کا انتقال ہو گیا، ابھی چند دن پہلے 17 سال کی بچی اللہ کے پاس چلی گئی، صحیح سوئی تھی آسمان پر چلی گئی. تو ہمیں نعوذ باللہ موت نہیں آئے گی کیا؟ ساری زندگی یہی موجود رہیں گے اور جیسا بوئیں گے ویسا کاٹنا پڑے گا. یہاں ایگزام ہو رہا ہے، یہاں ایگزام کے پرچے حل کرنے ہیں، رزلٹ مرنے کے بعد کہ نیکی پر موت آئی یا برائی پر موت آئی، توبہ کیا یا نہیں کیا، کتنی لڑکیوں سے دوستیاں کرے گا، کتنا فیس بک پر اپنے زندگی کو ضائع کرے گا، گٹر لائن میں کتنا ضائع کرے گا. تو حضرت لوط علیہ السلام نے جب یہ فرمایا پھر بھی نہیں مانے. اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک تفسیر میں کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے 500 بازو، ایک میں 400 یا کتنے بازو، ایک بازو میں یہ گندا کام کرنے والے کی ایک 6 بستیاں تھی لاکھ کی، ان کو اٹھایا اگر جبریل علیہ السلام نے آسمان تک لے گئے. اور تفسیروں میں لکھا ہے کہ آسمان والوں نے مرغوں کی آوازیں بھی سنی، اتنا قریب. اس کے بعد اللہ کے حکم سے بستی الٹ دی گئی. حضرت ہم سے پوچھتے تھے، میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، بھائی وہ بچے ہوں گے زندہ یا مر گئے ہوں گے؟ مر گئے ہوں گے. لیکن اس عمل پر اتنا اللہ کو غصہ ہے کہ اللہ نے پتھروں کی بارش کر دی. جو میں لڑکوں کو دائیں بائیں بیٹھاتا ہوں وہ میرا معاملہ تھوڑی ہے. جس کے سے مفتی صاحبان مدد لیتے ہیں کتاب فتاوی شامیہ سے، علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الامرد الحسن الذي تر شاربه ولم تنبت لحيته فحكمه كحكم المرأة لا يجوز النظر من فرقه الى قدمه. یہ جو لڑکے جن کو دائیں بائیں بٹھایا جا رہا ہے 8 سال سے لے کر 19 سال تک، اور اگر 19 سال سے بڑے ہو گئے اور داڑھی کے چند بال آئے ہیں اور ان پر کشش ہے، لڑکیوں کے حکم میں ان کو پیر سے لے کر سر کی مانگ تک دیکھنا جائز نہیں ہے. بعض ڈیڑھیے ہوشیار کہتے ہیں اور یہ شہوت کے ساتھ منع ہے. تو آپ اگر بتاؤ بجلی کا تار کوئی باہر گرا ہوا ہو، کوئی ہاتھ لگائے گا ہم میں سے؟ جبکہ انجینئر جہاں ہر بیان میں ہوتے ہیں الحمدللہ، انجینئر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاور ہاؤس سے کانٹیکٹ کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کرنٹ نہیں ہے، لیکن ہم ہاتھ لگائیں گے؟ کرنٹ نہیں ہے، ہاتھ لگائیں گے کیوں؟ کرنٹ آ جائے تو، شہوت نہیں آ جائے تو. جن لوگوں نے اپنے کو بہادر سمجھا کہ جی خاندان کی لڑکیاں ہیں، اب ہم تو بڈھا ہو گیا ہے، ہم کو ان کا اثر نہیں ہوتا. اور ایسے جوان بھی کہتے تھے کہ میں اتنا پاورفل ہوں کہ مجھے حسن اثر نہیں کرتا. اگر فرماتے تو نالائق ہے. قرآن پاک حسن کا اعلان کر رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام گزر گئے، معصوم ہیں، دیکھا تھا کہ عورتوں کو نہیں. عورتوں کے ہاتھ میں عزیز مصر کی بیوی نے لیمو دے دیا، چاقو دے دیا. حضرت یوسف علیہ السلام جب گزرے لیمو کو کاٹ دینا. حضرت یوسف علیہ السلام گزرے، انہوں نے لیمو کی بجائے انگلیوں کو کاٹ ڈالا. آج ایمان کٹ جائیں گے. علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی لڑکے پر عاشق ہو گیا، رات دن اس کے لیے پریشان ہو رہا ہے. اس کو کہا گیا کہ بابا جو لوٹے میں ہوگا وہ ٹوٹی سے نکلے گا،
توبہ کر لے بھائی، توبہ کر لے، توبہ کر لے۔ توبہ کہاں کرے؟ اس کو یہ باتیں تو مذاق مستیاں لگتی ہیں، نعوذ باللہ۔ موت کا وقت آیا، اس کو کہا گیا کلمہ پڑھ لے، تو ظالم کہنے لگا رضا کا اشاء الی فؤادی من رحمت الخالق الجلیل، اے لڑکے تیرا خوش ہونا نعوذ باللہ اللہ کی خوشی سے بڑھ کر ہے۔ کفر کی حالت میں موت آئی، جو لڑکیوں کے اس میں مبتلا ہیں، ہر وقت تارے گن رہے ہیں، بس چاہیے تو یہ چاہیے، نہیں تو شادی نہیں کروں گا، تو جاؤ جا کر نیپا چورنگی پر کھڑے ہو کر تالیاں مارو، 300 روپے کی داڑھی تو مل ہی جائے گی۔ آسمان پر اعتماد کیوں نہیں ہے کہ رشتے آسمان پر بنتے ہیں؟ اور کیوں اپنے نیک اولاد کی فکر نہیں کرتے؟ جس کے ساتھ تم رشتہ لگا رہے ہو، حرام کی دوستیاں کر رہے ہو، حرام کا تعلق جوڑ رہے ہو، یہ تمہیں ضروری ہے مل جائے گی، اور تم حسن کے بیمار ہو۔ جو کرتے ہیں عشق میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جو حسن کا بیمار ہے، کیا اس سے شادی بھی ہو گئی؟ دوبارہ فلمیں دیکھے گا، دوبارہ دوسری لڑکیوں کے چکر میں رہے گا۔ آج کل دوسری شادی کی وبا کیا ہے؟ وجہ دیکھو، 60 سال کا ہے 20 سال والی سے شادی کر رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ تمہیں تو بڑی ہمدردی ہے دوسری شادی کی، تو چلو بیوہ سے شادی کرنا جو 13.5 بچے کی اماں ہو۔ اپنے سے کم عمر والے سے کیوں شادی کر رہا ہے؟ آنکھوں کا زنا۔ آنکھوں فلمیں کیوں دیکھ رہا ہے؟ آنکھوں کا زنا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سوتیلے بیٹے امام محمد کو حسن کی وجہ سے سامنے نہیں بٹھایا۔ عزت بڑھی یا گھٹی؟ آج جو شیخ اور استاد احتیاط کرے گا اپنے طلباء سے، اپنے مریدوں سے، تو ان کے دل میں جھٹکا لگے گا کہ بھئی میرا استاد مجھ سے اتنی احتیاط کر رہا ہے، میرا شیخ مجھے گلے نہیں لگاتا، اکیلے میں نہیں بلاتا، ٹائیں نہیں دبواتا، میری طرف دیکھتا نہیں ہے، گلے نہیں لگاتا سفر پر آتے جاتے، تو جب یہ احتیاط کرتا ہے تو مجھے دوسرے لڑکوں سے کتنی احتیاط کرنی چاہیے؟ اس احتیاط پر عمل کرنے سے اس کی جوانی بچ جاتی ہے۔ پھر یہ اپنی جوانی کو شیخ اور استاد پر فدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ جو پوری داڑھی آ گئی کہ میرے شیخ تمہاری احتیاط کی وجہ سے میں نے لڑکوں سے احتیاط کی، ورنہ جان بوجھ کے کشتیاں لڑنا، گدگدیاں کرنا، ساتھ میں سونا، ٹانگوں کی مستیاں کرنا، آخر میں پتا چلا نہ ہم آئے کہیں سے نہ تم آئے کہیں سے، پسینہ پوشی اپنی جبی سے، فاعل اور مفعول اپنے نظروں میں ذلیل ہو جاتے ہیں۔ گندا کام کرنے کے بعد کوئی دعا نہیں کراتا۔ آج کل تو ایسا خوش ہوتے ہیں کہ شراب مفت میں، شیشہ ڈرگس مفت میں، زنا مفت میں۔ ارے دوست، زنا مفت میں ہے، ایمان مفت میں نہیں ہے۔ اس حالت میں موت آ گئی تو اتنا، جس کو دیکھنے کو حرام فرمایا، جس کو دیکھنے پر نبی نے بددعا دی، تو پھر زنا کا کیا معاملہ ہوگا، تنائی کا کیا معاملہ ہوگا، ٹچ کرنے کا کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو آیت میں نہیں پڑھی تھی، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، پھر ہم نے ان بستیوں کا اوپر کا تختہ تو نیچے کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر پتھر برسانا شروع کر دیے۔ اور ایک آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پتھروں پر ان خبیثوں کا، بدماشوں کا نام لکھا تھا، اس سے ان کی پٹائی کی جائے۔ آج اس شہر کراچی کے اندر ایک بہت مشہور ہاسپٹل، اس میں ایک بہت بڑا ہال دیا گیا ہے لڑکوں کو، جہاں نو انٹری فار لیڈیز، جو ذلیل حرکتیں کرنی ہے کرو۔ پھر وہاں میں کسی کام سے جانا ہوا تو میں سے ڈاکٹرز وغیرہ جاننے والے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ اس ہاسپٹل میں لڑکے اور لڑکیاں چرس اور شراب پیتے ہیں، ڈرگس استعمال کرتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی اس میں اتنی سیکورٹی لگی ہوئی ہے اور اتنے زیادہ معاملات ہیں، یہ سیکورٹی والے پھر کیا کرتے ہیں؟ کہ ذرا لڑکے اور لڑکیوں کو روک کر تو دکھا دیں، ذرا پتہ چل جائے گا کہ کیا ان کی ہمت بنتی ہے نہیں بنتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، جو قوم لوط والا کام کرے اس پر لعنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی۔ دیکھو ذرا کتنے معاملات ہیں، جو لڑکا کتنا بھی نیک ہو لیکن اس کی شکل ایسی نہیں، اس سے دوستی کر کے دکھائے ذرا کوئی، لیکن جہاں حسین ہوا پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ عشق مجازی عذاب الہی ہے، اس سے بچنے کے لیے شیخ العرب برجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ عشق کا مٹیریل برا نہیں ہے، پیٹرول برا نہیں ہے، پیٹرول ڈلوا کر بیان سننے آئے کامیاب، پیٹرول ڈلا کر لڑکی کو گھمانے گئے ناکام۔ تو فرمایا کہ عشق کا مادہ برا نہیں ہے، عشق کا مادہ مرضی ہے کہ لیلا کی طرف لے جاؤ، مرضی ہے مولا کی طرف لے جاؤ، جو قسمت میں لکھا ہے بیوی وہ مل کر رہے گی، حتیٰ کہ دین تو بھول جائیں، حرام عشق میں دنیا بھی گئی، دنیا بھی نہیں، نہ پڑھائی میں دل لگے گا، تارے گنتا رہے گا، اور ان بد نظری، ہاتھ سے جوانی برباد کرنا، زنا، گندی مذاقیں کرنا، منہ کالا کرنا، اس کے 14 عذاب آتے ہیں، 14۔ قرآن پاک کا تو معاملہ ہے ہی۔ اے بھائی سونے کے لیے آیا، باقی 4 منٹ باقی ہے،
اس مضمون میں نیند آتی ہے، اس میں تو چوکس رہنا چاہیے۔ کتاب مفت میں ملتی ہے، بد نظری کے 14 نقصانات، اللہ کا نافرمان، آنکھوں کا زانی، گنتے رہنا، آنکھوں کا زانی، ملعون، لعنتی۔ نمبر 3 دن آپ گنتے رہنا، پنڈلیوں میں درد اٹھے گا آہستہ آہستہ کچھ عرصے کے بعد، کیونکہ جوانی گٹر لائن میں استعمال کر رہا ہے۔ جب فلمیں دیکھ رہا ہے، نامحرم کے تصور سے کپڑے ناپاک، جسم پلیت اور آنکھیں زانی، زبان بخاری شریف کی حدیث پاک نامحرم سے بغیر شرعی عذر کے بات کرنا زبان کا زنا، بخاری شریف کی حدیث پاک بغیر شرعی عذر کے بات سننا کان کا زنا، اور یہ گنتے جاؤ کتنا۔ اب اس کے بعد آنکھ زانی، زبان زانی، کان زانی، دل زانی، کیونکہ دل میں زنا کے خیالات آ رہے ہیں، کپڑے ناپاک، جسم ناپاک، دل پلیت، یہ نقصان الگ، پنڈلیوں میں درد الگ، یادداشت کمزور ہو جائے گی الگ، پسینے بڑھیں گے الگ، دل کی دھڑکن بڑھے گی الگ، اور کمر میں درد رہے گا، اچانک اٹھے گا چکر آ جائے گا، حافظہ ایسے کمزور ہوگا، نہ دین کا رہے گا نہ دنیا کا رہے گا۔ ایسے کئی لوگ جن کی جوانی ختم ہو گئی تھی، کئی درجن جن کی جوانی ختم ہو گئی تھی، شادی سے جی چراتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ملاقات کرائی، بیانات سنے، کا جوانی واپس آ سکتی ہے؟ میں نے تو گٹر لائن میں جوانی ختم کر دی، تو جوانی واپس آ سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جوانی دی کس نے؟ وہ دوبارہ نہیں رہ سکتا اللہ۔ کیوں سنبھل کر رکھ قدم ہے دل باہر اس نے فانی میں، کہ ہزاروں کشتیوں کا خون ہے بحر جوانی میں، کتنے جوان ہونے سے پہلے بڈھے ہو گئے، تفلی گئی پیری بھی آیا۔ ابھی بچپن آیا تھا کہ جوانی برباد کرنے کی وجہ سے بڑھاپا آ گیا، تفلی گئی پیری بھی آیا، ہم رہ گئے عہد شباب کو دیکھ کر، جوانی ختم، جوانی کی امنگیں ختم۔ یہی مادے کو اگر کنٹرول کرتے تو ہماری دعاؤں میں، ذکر میں، تلاوت میں ایسا شو شاں اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا مزہ الگ۔ حرام چیز میں اتنا مزہ کہ مجنو پاگل ہو گیا، لیلا مر گئی۔ حرام عشق میں اتنی ہمت کہ فرات پہاڑ سے ٹکرا گیا۔ مولا کے عشق میں کیا مشکل ہے حرام عشق کو چھوڑنا؟ لیلا کا عشق جہنم میں دلائے گا، مولا کا عشق مولا سے ملائے گا۔ تو ان کی جوانیاں واپس آ گئی بات مان کر، الحمدللہ اللہ کے کرم سے، اللہ کی عطا ہے۔ بیوی کے لائق نہیں، یہ سب نقصانات بتا رہا ہوں، بیوی کے لائق نہیں، بلی کودی، اماں نے کہا بیٹا پتہ نہیں کیا آواز دھماکہ ہوا ہے، ذرا دیکھنا ذرا، اماں ہماری سائز کا پمپر نہیں ہے، میرے تو کپڑے خراب ہو رہے ہیں، چلو ہمت بھی ختم۔ اور چہرے پر لعنت الگ برسے گی، چہرہ ترجمان دل ہے، اگر کفر ہے تو چہرہ ترجمان کفر ہوگا، منافقت ہے چہرہ منافقت کا ترجمان ہوگا، اگر دل میں لڑکا اور لڑکیاں ہیں تو چہرہ ترجمان شرمگاہ ہوگا، اور دل میں اگر مولا ہے چہرہ ترجمان مولا ہوگا۔ پھر یہ حدیث بات سمجھ میں آئے گی، اذا روح ذکر اللہ، اللہ والا وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ نمبر 1، اگر اللہ والا بننا ہے، حرام اس سے توبہ کرنا ہے، تو نمبر 1 اس مردار سے، کیونکہ انجام کے اعتبار سے مرنے والی ہے، قطع تعلق کر لیجئے، یعنی اس سے بولنا چالنا، دیکھنا بالنا، میسج اور نیٹ اور جتنی بدماشی ہیں، حتیٰ کہ دوسرا شخص بھی اگر اس لڑکی یا لڑکے کا ذکر کرے قطعاً روک دیا جائے، اور کسی بہانے سے اس لڑکی اور لڑکی کے اگر بار بار فون آئے تو گالی بھی تم دو گے تو تمہیں ثواب ملے گا، ایسی سختی اختیار کرو کہ اس کی ہمت بھی نہ ہو۔ نمبر 2، ایک وقت تنہائی کا مقرر کر کے، تازہ غسل کر کے، اگر اللہ والا بننا ہے تو، اور اگر 1 لڑکی 2 لڑکی 3 لڑکی ایسی جاب کرنا کہ وہاں پہ لڑکیاں چاروں طرف میری طرف رہیں گی، بدماشی ہے یہ، ہر وقت بے چین رہے گا، ہر وقت تڑپتا رہے گا۔ الحمدللہ 3 4 کتابیں مفت ملتی ہیں اس بارے میں، اور اس کے ثواب کیا ملے گا، انعامات کیا ملے گا، وقت ختم، ان سے انشاءاللہ بعد میں بتا دوں گا کہ اس کے انعامات کیا ملیں گے نظر کی حفاظت سے۔ سب سے بڑا انعام تو اللہ کی ذات ملے گی، خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ وقت ورد ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا فی اشارۃ الی بشارۃ حسن الخاتمہ۔ خوشبو لگا کر تنہائی میں قبلہ رو ہو کر 2 رکعت نماز توبہ کی نیت سے پڑھ کر اللہ کے روبرو خوب روئے، رونا نہ آئے، رونے کی شکل بنائے، اور اس سے نجات کے لیے دعا کریں، اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر اس طرح کیا جائے کہ لا الہ کے ساتھ تصور کیا جائے کہ میرے دل سے سب فلمیں، ویڈیو گیم اور جتنی گندی فلمیں، جو بھی گناہ میرے دل سے نکل رہے ہیں، اور الا اللہ سے ہلکا کا دھیان دے کہ اللہ کی محبت نے میرے دل میں جگہ بنا لی ہے۔ سر میں درد نہیں کرنا ہے، دھیان جمے نہ جمے کوئی فکر نہیں پڑتا۔ جس اللہ والے یا اس کے غلام سے تعلق ہو تو تصور کرو، یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے کہ عورتوں کو اگر حرام اس سے بچنا ہے
تو اس کے اندر یہ نہیں ہے. تصور کرنا ہے کہ اللہ والا میرے دل سے گٹر لائنیں پھینک رہا ہے، اور اگر موت کا خوف اتنا آئے کہ کام چھوڑ دے تو پھر نہیں، اللہ کے احسانات کو یاد کریں اور ایک تصور باندھے کہ اب تعالیٰ کے سامنے میں کھڑا ہوں اور اللہ مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اے بے حیا، تجھ کو شرم نہیں آتی کہ ہم کو چھوڑ کر ایک مرنے والی کی طرف مائل ہوا؟ کیا تجھ پر ہمارا یہ جب تھا کہ ہم نے تجھ کو اس لیے پیدا کیا؟ اے بے حیا، ہماری دی ہوئی چیزوں کو، آنکھ کو، دل کو ہماری نافرمانی میں، حرام عشق میں استعمال کیا، کچھ شرم بھی نہ آئی؟ تو سوچتا رہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں کہ تجھے میں نے ایمان کیوں دیا، تجھے میں نے ہاتھ پیر کیوں دیا؟ اگر تجھے اندھا پیدا کرتا، بلڈ کینسر پیدا کرتا، گردے فیل کر دیتا یا پتھری ڈال دیتا تو عشق لڑا سکتا تھا، فلمیں دیکھ سکتا تھا. کتنے لوگ ہیں جوان جن کی ڈائلسس ہو رہی ہے. ایک جوان یہاں آتے ہیں، اس کے شنٹ بولتے ہیں، پتہ نہیں کیا لگتے ہیں، وہ یہاں لگا ہوا تھا، پھر ہاتھ میں لگا، ڈائلسس شروع ہو گیا، گردے کا فلٹر پلانٹ ناکارہ ہو گیا. اس معشوق کے جتنے ہدیے ہیں سب کو جلا کر ختم کر دے، اس گلی سے بھی نہ گزرے. اپنا ای میل کا اکاؤنٹ اگر مجبوری ہے پڑھائی اور کاروبار نوکری کی تو اس کا نمبر بدل دے، سم اپنی بدل دے، نمبر بدل دے اور اس کے تحفے کو جلا دیں، ورنہ وہ تحفے نظر آئیں گے، وہ لڑکی بھی یاد آئے گی. اگر اس نے قرآن پاک یا جان نماز تصویر دی ہے تو دور کی مسجد میں جا کر رکھائیں. اور تصور کریں کہ گرمیوں میں 24 گھنٹے میں، سردیوں میں 3 دن میں اس حسین کی لاش پھٹ چکی ہے، ہزاروں کیڑے اس کو کھا رہے ہیں، یعنی کہ گال، ہونٹ، آنکھ، شرمگاہ سب پر کیڑے بیٹھے ہیں، سخت بدبو ہے، پیٹ پھٹا ہوا ہے، سخت بدبو آ رہی ہے، اور وہ حسین لڑکی یا لڑکا کہہ رہا ہے آؤ آ کر مجھ سے دل لگاؤ، آ کر قبر میں لیٹو. یہ گال پورا کیڑوں نے کھایا ہوا ہے، اس سے دانت نظر آ رہے ہیں، آدھی زبان کٹی ہوئی، کیڑے شرم کے اپنا کی طرف چپکے ہوئے 1 لاکھ کیڑے. آؤ ہٹاؤ ہم سے، ہمارے پاس لیٹو، تم کہتے تھے نا کہ ہم تمہارے بغیر مر جائیں گے، تو آؤ مرو، آ کر قبر میں لیٹو. آ کر کان، ناک سب گندگی بھرے ہوئے ہیں. سوچو کہ جس سے میں محبت کرنے لگا ہوں اس میں پیشاب پخانہ گندی ہوائیں بھری ہوئی ہیں، اگر قبض اور ہوا کھول دے تو وہ پھر بھاگ جائے. عاشق صاحب، بیوی کے لیے اللہ نے سفارش فرمائی ہے عاشروہن بالمعروف. یہ اس لیے ہے کہ جب نفرت ہوگی ان سے تو لے دے کی بیوی تو رہے گی، پھر ساری محبت کا مرکز اللہ کے بعد پہلے اللہ، بیوی تو ہوگی. اس گھر کے اندر خوشیوں کا کیا حال ہوگا جب میاں بیوی ایک دوسرے پر فدا ہوں گے اور نامحرم مرد یا عورت کا ذکر وہاں نہ ہوگا تو اس کو اپنی بیوی ایسی لگے گی جیسے کالے بادلوں میں چودھری کا چاند. فرمایا کہ سوچو اگر یہی لڑکی یا لڑکا کچھ دن نہ آئے اور دست لگے ہوئے ہوں تو ناک میں گندگی، آنکھ میں کیچڑ، منہ سے ایسی بدبو ہے کہ قریب نہ جائیں، جسم سے پسینے کی بدبو الگ. یہ مرد عورت سب کے لیے ہے کیونکہ حرام لڑکوں کا عشق بھی چل رہا ہے آج کل، اللہ بچائے. شادی شدہ عورتیں موبائل کی فتنوں میں برباد ہو رہی ہیں. 5 بچوں کی ماں وہ چھوڑ کر چلی گئی، 2 مہینے کے دودھ پیتے بچے کو ماں چھوڑ کر چلی گئی. ہم نے ڈائری بنائی ہے مفتی محمد نعیم صاحب کے کہنے پر، جہاں ہم یہ واقعات نوٹ کر رہے ہیں کہ اس موبائل اور نیٹ اور کیبل ہمیں کیا دے رہا ہے یہ، اور پھر اٹھا کر ہم دے رہے ہیں. مزید بدنظری نہ کی جائے اور ایسے اخبار، رسالے، فوٹو، سنیما ہال پر لگے فوٹو، ڈش، ٹی وی، VCR، نیٹ، کیبل وغیرہ سے بچا جائے. اور اشکیا اور فضول ناول پڑھنا، خریدنا، بیچنا، چھاپنا سب گناہ ہیں. دینی کتابیں پڑھیں ورنہ پرانا عشق دوبارہ آ جائے گا. اگر کسی لڑکے کی طرف رغبت ہے تو سوچو ہندو بنیا ہے، بہت موٹا ہے، کالا ہے، چہرے پر چیچک کے داغ ہیں، ناک بہ رہی ہے، ہونٹ کٹا ہوا ہے، دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، اس میں سے زبان نظر آ رہی ہے، آگے سے ہونٹ کٹا ہوا ہے، ذرا سی دیر پر گندی ہوا کھول رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس لڑکے سے بھی دوری ہو جائے گی. یہ جو میں نے ابھی عرض کیا یہ 1% بھی بیان نہیں ہوا ہے. ایسے کئی بیانات ہمارے ویب سائٹ پر اور کئی کتابیں مفت میں، تاکہ غیر اللہ سے کٹ کر ہم مولا سے جڑ جائیں. www.hazratferozmemon.org